جتنا کام ان کا رمضان میں آتا ہے، تو اب نفس جو ہے وہ ورغلاتا ہے کہ کچھ کر لے، محنت کر لے، ٹھیک ہے روزے بعد میں رکھ لینا، معاذ اللہ اس طرح کے جو ہے وہ وسوسے دلاتا ہے اور پھر انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گارمنٹس، ریڈی میڈ جو کپڑوں کا کام کرنے والے ہیں، جہاں پر ان کا سلائی کا، کڑھائی کا، ان کو پیکنگ کا کام ہوتا ہے، اب اس طبقے کا کام بھی رمضان کے اندر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب فیکٹریوں میں بھی اس طرح کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، رات دن کام ہوتا ہے، اوور ٹائم لگاتے ہیں اور بالکل بس رات دن کام ہی میں مصروف رہتے ہیں، رات کو بھی کام کر رہے ہیں، دن کو بھی کام کر رہے ہیں، آرام ملا نہیں ملا، لیکن مجھے بس اپنا ہدف پورا کرنا ہے۔ اب یہ طبقہ بھی بیچارہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض ایسے شعبے ہیں کہ جن کا رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو وہ موقع ہے کہ جب بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کرنی ہے یا مال کمانا ہے۔ یقیناً کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر دنیاوی منافع کو مقدم رکھوں۔ زبان سے کوئی نہیں کہے گا، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور اپنے انداز کو دیکھیے کہ کہیں ہم زبان حال سے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں رمضان میں عام ہیں، لیکن میں تو بس مال کمانے میں لگا ہوں۔ میرے پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوئی شخص اپنے کسی پیشے کی وجہ سے روزہ ترک کرے یا بغیر پیشے کے ویسے ہی روزہ ترک کرے، دونوں گناہ میں برابر ہیں، گناہ دونوں کے لیے ہے۔ روزہ بلا عذر شرعی قضا کرنا سب کے لیے برابر ہے۔ یہ فقط سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی کہ عام طور پر ان اسباب کی بنا پر روزے کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی ترک کرنا اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ ساری زندگی بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر شرعی جس نے رمضان کا فقط ایک روزہ بھی چھوڑا تو اس کی فضیلت پانے کے لیے پوری زندگی کے روزے بھی ناکافی ہیں۔ میرے پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں، اے وہ اسلامی بھائیوں کہ جو بلا عذر شرعی روزے کو ترک کر دیا کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیے کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، رمضان کا روزہ مت ترک کرنا۔ ایک روزہ چھوڑ کر ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، لیکن اس ایک روزے کی فضیلت کے برابر بھی ثواب نہیں پائے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا یا رکھتا ہے تو بلا وجہ اس کو افطار کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیسا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ایک طویل روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے، میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک سخت پہاڑ کے پاس لائے اور بولے، آپ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ وہ بولے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ میں چڑھا اور جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بولے، یہ دوزخیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر مجھے لے کر چلے تو میں نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ الٹے لٹکے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ بولے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ گھاٹے میں ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت سلیمان بن عامر فرماتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہود و نصارہ کے متعلق حضور کا فرمان ہے
یا حضرت ابو امامہ نے اپنی رائے سے خود ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو پھولے ہوئے اور بدبودار اور بدصورت تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ مقتول کفار۔ پھر کچھ روتے ہوئے لوگ نظر آئے کہ وہ بھی پھولے بدبودار اور ان کی بدبو پخانوں کی مثل تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ بولے زانی مرد و عورت ہیں۔ پھر مجھے ایسے مقام پر لے جایا گیا جہاں عورتوں کے پستانوں کو سانپ ڈس رہے تھے۔ میں نے کہا ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ بولے یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا کر پریشان رکھتی تھی۔ پھر میں نے کچھ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ وہ دو نہروں کے درمیان کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ وہ بولے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ مختلف گناہوں پر لوگوں کو ہونے والا عذاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں، یعنی بلا عذر شرعی روزے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ان تمام باتوں کے احکامات ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی کس کو اجازت ہے، اگر روزہ رکھ لیا اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اب میں اس کو افطار کرنا چاہتا ہوں تو کس صورت میں مجھے اس کو افطار کرنے کی اجازت ہے اور کس صورت میں اجازت نہیں۔ یہ سب باتیں علماء سے سیکھنے کی ہیں، ہم اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج تو دیکھا ہے اگر کسی کو ذرا سا سر درد ہوا وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، تھوڑا سا بخار ہوا اس نے روزے کو توڑ دیا، بچہ ہے بیمار ہو گیا یعنی عاقل بالغ جس پر روزہ فرض ہے تھوڑا تکلیف میں آیا تو ماں اپنی شفقت کو جتاتے ہوئے اس کو روزہ توڑنے کا مشورہ دے دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے احکامات ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ان باتوں کی اجازت ضرور موجود ہے کہ کس صورت کے اندر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ایک احکامات ہیں، اس کی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اجازت ملے گی۔ اب ہر شخص اپنے طور پر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے روزہ توڑنے کی اجازت ہو گئی، ایسا نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات معاذ اللہ ہم اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ بہت ہی توجہ طلب مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت کیجئے کہ کہاں ہم بالقصد یا بلا قصد غلط فہمی کی وجہ سے اپنے روزے کو توڑ بیٹھتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور ایسا بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اس کام میں مبتلا ہیں۔ وہ دو اوقات کون سے؟ ایک سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ہم کھاتے رہتے ہیں، اور دوسرا افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر ڈالتے ہیں۔ دو مقامات جہاں پر عام طور پر غلطی واقع ہوتی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ وہ مسجد کی اذان پر سحری بند کرتے ہیں اور مسجد کی اذان پر افطار کرتے ہیں، جبکہ اذان کا تعلق نماز سے ہے، روزہ بند کرنے یعنی سحری ختم کرنے یا افطار کرنے سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اذان پر سحری بند کریں اور اذان پر روزہ افطار کریں۔ اذان پر جو لوگ سحری بند کرتے ہیں ان سے کیا غلطی واقع ہوتی ہے کہ دیکھیے